اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ویئر سپریم کورٹ میں الیکشنز کے ڈیلے کا کیس ہے جو کہ پی ٹی آئی نے درخواست دی ہے اور اس پہ 5 رکنی لارجر بینچ نے آج سماعت سٹارٹ کی اور اس میں بڑی ایک واضح پوسچرنگ جوڈیشری کی طرف سے یہ نظر آئی کہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ معاملات ہیں وہ پولیٹیکل فورمز پہ ہی حل ہونے چاہیے، لیکن جب معاملہ آ جائے تشریحات کا، آئین کی تشریحات کا یا آئین کے غلط استعمال کا یا آئین کو سبورٹ کرنے کا، تو پھر ڈیفینیٹلی عدلیہ کا کام ہی یہی ہے، اس کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا. لیکن بار بار سماعت کے دوران وہ اس چیز پہ فوکس کرتے رہے کہ پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیشنز بیٹھ کے کیوں نہیں حل کرتے. فار ایگزامپل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ موجودہ پولیٹیکل اور اکنامک جو کنڈیشن ہے اس ملک کی، اس میں ملک کے لیے کیا بہتر ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ڈیسائیڈ کریں گی، اور کیونکہ وہ میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں تو عدالت کو ان کو بلا کے ان کا موٹیو سننا پڑے گا کہ وہ کیوں ریزنز دے رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ اور دہشت گردی کے معاملے کو لے کے اور اکانومی کو لے کے اس وقت الیکشنز کرانا ممکن نہیں ہے. اس پہ جو جسٹس جمال مندوخیل تھے انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے جاتے. یعنی اٹ واز اے اسٹریٹ آنسر اینڈ ویری ریلیونٹ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عوام نہیں ہے، اور آئین کی اپنی جگہ جو ایک مقرر ہے آپ نے اس کو بھی وہاں سے ہلا دیا ہے، تو پھر اگر ہمارے پاس آپ آ گئے ہیں تو یو کنٹینیو ٹو سے کہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو انوالو کریں، پولیٹیکل پارٹیز کی سنیں. تو یا تو جوڈیشری آئین کی تشریح کر لے یا پولیٹیکل پارٹیز کے ورڈکٹ سن لے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آئین کو کس نے اپنی جگہ پہ قائم رکھنا ہے، کیونکہ پولیٹیشنز تو ابھی تک چیزوں کو ڈیوائڈ کرتے ہی نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ کیس سن رہے ہیں، فریقین نے فیصلہ کرنا ہے کہ حالات کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ کہ قانونی معاملہ خلا میں حل نہیں کیا جا سکتا. اٹارنی جنرل منصور عثمان نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی. 1 مارچ کا فیصلہ جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ وہ 3-4 کا تھا یا 4-2 کا تھا، اس کو بہت زیادہ پہلے دن سے ہی کنٹروورشل کیا گیا. ان 2 ججز کو بیچ میں ڈالنے کی، ان کے نوٹ کو، اختلافی نوٹ کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ جب بینچ ہی ٹوٹ گیا وہ اس کا حصہ ہی نہیں رہے تو اس کے بعد ان کا اس سے تعلق کوئی نہیں بنتا. اس پہ ان کا کہنا تھا کہ 1 مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے. یہ بتا دیں کہ کیا آئین 90 دن میں انتخابات کرانے کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ منسوخ کر سکتا ہے. یہ جسٹس جمال مندوخیل کے آرگیومنٹس تھے. اس کے علاوہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے رول کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے، الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے. اور اگر اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن سمجھتا تھا کسی بھی وجہ سے کہ وہ الیکشن نہیں کرا سکتا، تو پھر وہ عدلیہ کی طرف خود کیوں نہیں آئے، انہوں نے خود عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا. یہ بڑے ویلڈ آرگومنٹس ہیں اور ان سے جو کویسچنز نکلتے ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ نہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اسپیس ہے، نہ اس وقت جو اسٹیک ہولڈرز پی ڈی ایم جماعتیں ہیں نہ ان کے پاس کوئی اسپیس ہے. تو اس وقت صرف جو ٹیکٹکس کے ذریعے سے پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کے اوپر کہ کیا سو موٹو لینے کا اختیار بھی ان کا ہے کہ نہیں ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے یو ایس اے میں دا موسٹ پاورفل پرسن از دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور ون فائن ڈے جسٹ بیکاز ان کا فیصلہ کانگریس کو پسند نہ آئے تو کانگریس یہ بات کرنی شروع کر دے کہ کیا اتنا طاقتور ایک صدر کو ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک انسٹیٹیوشن اگر اپنی اپنی جگہ سے ہلنے لگے اور اس طرح کے کویسچنز ریز کرنے لگے تو جو کانسٹیٹیوشن بنانے کی پوری ڈرل تھی، جو ایک بہت لمبا چوڑا کنسنسس ہمارے ملک میں بڑی دیر سے ہوا، اس کا مطلب ہے وہ ڈرل ہی ساری فلاڈ تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوششیں ہی ساری غلط تھیں. اس کا مطلب ہے آپ چیلنج کر رہے ہیں ہمارے ان لوگوں کو جنہوں نے دستور بنایا، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، کہ انہوں نے اس میں خلا بھی چھوڑا ہے اور انہوں نے اس میں غلطیاں بھی کی ہیں. اور یہ سب اب ان کو یاد آ رہا ہے کیونکہ ان کو الیکشنز کرانا سوٹ نہیں کرتا. تو بیسکلی ہر انسٹیٹیوشن کو کمپرومائز کر دیں، ہر ڈپارٹمنٹ کو کمپرومائز کر دیں، پولیس ہو، سول سروس ہو، عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو. اور جب سارے انسٹیٹیوشنز اور ڈپارٹمنٹس کمپرومائز ہو جائیں گے تو ملک کدھر جائے گا. یہ بات اس وقت کوئی بھی نہیں کر رہا. سٹنگ گورنمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں کہ شاید وہ یہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ جو ان کا سینٹرل آئیڈیا ہے وہ اس وقت صرف یہ ہے کہ کسی طرح
پی ٹی آئی جو کہ بہت اس وقت بہت زیادہ لوگوں میں مقبول جماعت ہے، اور میرا خیال ہے کہ 1-2 سرویز کے مطابق 61% ان کی پاپولیرٹی ہے، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور سینئر تجزیہ کار جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی پاپولیرٹی تو شاید شیخ مجیب الرحمان کی بھی نہیں تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کی بھی نہیں تھی. اینڈ وین آئی سے شیخ مجیب الرحمان، تو میں ان کو کیونکہ بالکل پاپولر لیڈر سمجھتی ہوں. وہ اتنے پاپولر تھے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا کہ ان کی جماعت کا حق بنتا تھا کہ وہ اس وقت وزیر اعظم بنتے، اور اگر کیونکہ وہ سٹینڈ نہیں مانا گیا تو اس کے جواب میں جو علیحدگی ہوئی وہ انہی کی سربراہی میں ہوئی. اس کا مطلب ہے ان کو بنگالیز کا کمپلیٹ کانفیڈنس حاصل تھا. تو وہ بھی اتنے ہی پاپولر لیڈر تھے جتنا ہم ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھتے ہیں یا آج عمران خان کو سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کویسچن آیا بیچ میں کہ کیا ایک شخص کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیار پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ جسٹس مندوخیل نے کہا، جمال مندوخیل نے. یہ سارا ایک جو آرگیومنٹ بلٹ ہو رہا ہے یہ اٹ سیلف ڈیبیٹس ہیں، اور فیصلہ شاید یہ کرنا ہے کہ کیا ان ڈیبیٹس میں پڑھ کے الیکشنز کو ڈیلے کرنا ہے، ان ڈیبیٹس کی وجہ سے الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں، یا یہ ڈیبیٹس جنریٹ ہی اس لیے کی جا رہی ہیں کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جا سکے. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر سے کہا کہ آپ کی اعلیٰ قیادت سے بھی ایسے ہی رویے کی توقع ہے جس میں ریسٹرینٹ ہو، اور کیا آپ نے اپنی سیاسی قیادت سے بات کی ہے. وکیل علی ظفر نے کہا کہ انتخابات میں تاخیر ہوئی تو یہ بحران مزید بڑھے گا. انتخابات عوام کے بنیادی حق کا معاملہ ہے. اسی طرح چیف جسٹس نے انتخابات کے لیے ججز کی سیلریز میں کٹوتی کی بھی تجویز دے دی. انہوں نے کہا اگر معاشی بحران ہے تو اس کی حقیقت سے نظر نہیں چرائی جا سکتی. اس کے علاوہ ملک میں جاری سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے فوج فراہم نہیں کی جا سکتی، یہ اٹارنی جنرل نے کہا. چیف جسٹس اور جسٹس جمال مندوخیل نے کویسچن کیا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں گے اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آئی جی پنجاب نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ ہمیں 5 مہینے چاہیے دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے. اور میں نے اپنے اس انالیسز میں بھی یہی کہا تھا کہ میں نے ایسی دہشت گردی آج تک نہیں سنی جس کا ایگزیکٹ ٹائم فریم کہ یہ کب تک کنٹرول میں آ جائے گی پنجاب پولیس کو معلوم ہو. اور پنجاب پولیس میں نے اس لیے زور دے کے کہا ہے کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی میں آج تک پنجاب پولیس نے کوئی ٹیررزم آپریشنز نہیں کیے، کسی ٹیررزم تھریٹ کا سامنا نہیں کیا. تو اس لیے ان کی طرف سے یہ بیان آنا اپنی جگہ ایک میرے لیے فریولس چیز تھی. چیف جسٹس کا بڑا واضح سٹانس ہے کہ ایمرجنسی لگا کے ہی الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو کیا ہم سمجھیں کہ قوم دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہاسٹیج بن چکی ہے؟ کیا 20 ارب روپے جمع کرنا حکومت کے لیے مشکل ہے؟ کیا عام انتخابات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اور اس کے بعد یہ جو سماعت ہے یہ کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی. یہ جو سارا کیس ہے یہ بہت پریشر میں سن رہی ہے ہماری عدلیہ، اور مکمل کوشش کی گئی ہے عدلیہ کو ڈیوائڈ کرنے کی، جس میں سو موٹو کا پریروگیٹو ہے کہ نہیں ہے چیف جسٹس کا. پچھلی جو سماعت ہوئی تھی پچھلے کیس کی اس میں اختلافی نوٹ والے 2 ججز کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے for the judiciary of Pakistan against all the stakeholders of the state کہ کیا یہ باؤ ڈاؤن کرتے ہیں to the pressures جو ان کو اس وقت فیس کرنے پڑے ہیں، جو کہ واقعی بہت بڑے ہیں. آڈیو لیکس بھی ہیں، ججز کو ڈائریکٹ تھریٹس بھی ہیں، ان کی ڈیفیمیشن بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا وقار بھی، اپنے انسٹیٹیوشن کا بھی اور اپنا بھی. آف کورس اگر سپٹمبر میں چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں تو جتنے بھی جسٹسز ریٹائر ہوتے ہیں انہوں نے رہنا اسی ملک میں ہے اور ایک ریپوٹیشن کے ساتھ رہنا ہے. افتخار چودھری سب کو یاد ہیں، ثاقب نثار سب کو یاد ہیں، کھوسا صاحب سب کو یاد ہیں. تو ہر ایک نے اپنے ساتھ ایک ریپوٹیشن اٹیچ کی ہے. تو یہ ججز کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے آج قومی اسمبلی میں ایک لمبی تقریر کی، اور اس تقریر کا فوکس صرف 3 چیزیں تھیں. ایک عمران خان تھے، ایک عدلیہ تھی، اور ایک آرمی چیف کی تعریفیں تھیں. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے فورمز پہ، نیشنل اسمبلی جیسے فورمز پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے بڑے پالیسی بیانات آنے چاہیے، آپ کا ویژن دکھنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی بورنگ سپیچ تھی،
اور تھرو آؤٹ ہز اسپیچ ان کی جو کچھ سیدھا باتیں تھیں، ایک تو بے ربط تھی، بالکل ایک آرگومنٹ کا دوسرے آرگومنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. عمران خان اور عدلیہ پہ مستقل تنقید کرتے رہے، اپنی کارکردگی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی انہوں نے. کوئی ایسی بات اگر انہوں نے کی تو وہ صرف آٹا بحران اور کھانے کا بحران اور ملک میں حالات خراب ہیں وہ کی، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان کے اپنے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. اور آپ 10 مہینے، اپریل میں سال پورا ہو جائے گا رجیم چینج کو، آپ 1 سال کے بعد بھی اسی ریٹرک پہ مزید کتنی دیر سروائیو کریں گے کہ جو کچھ عمران خان نے کیا اکانومی کے ساتھ ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، جبکہ فیکٹس بہت لاؤڈ ہیں کہ آپ نے اکانومی کے ساتھ کیا کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا عمران خان لاڈلا ہے، عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا، حالانکہ وہ روزانہ پیش بھی ہو رہے ہیں اور جن حالات میں ہو رہے ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ RTS بیٹھنے سے PTI کو فائدہ ہوا. یہ جتنے ایلیگیشنز وزیر اعظم صاحب بھی لگا رہے ہیں، یا PMLN لگا رہی ہے، یا ایون پیپلز پارٹی لگا رہی ہے کہ یہ لاڈلے ہیں، RTS بیٹھ گیا تھا اور یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ جماعت تھی PTI، ان سب کو چاہیے تھا اس 1 سال میں ان ساری ایلیگیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی انویسٹیگیٹو کام کرتے، ان کو پراپرلی لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے. کوئی کرپشن ہوئی ہے اگر عمران خان کے دور میں، اس کو بھی صحیح طرح پلیڈ کرتے، لوگوں کے سامنے ثبوت رکھتے، عدالتوں میں جاتے، سسٹم میں اس کو چیلنج کرتے، وہاں سے انہیں سزا دلواتے، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں کرتے تو باتیں صحیح بھی لگتی اور ہم بائی بھی کرتے. لیکن انہوں نے ایک بھی معاملے میں، سوائے ایک توشہ خانہ کیس جو کہ خود ان پہ بیکلیش کر گیا، بیک فائر کر گیا رادر، اور سوائے اس کے کہ عمران خان لاڈلا ہے، اس ریٹرک کے علاوہ آپ کو PTI کے خلاف کچھ سننے کو نہیں ملے گا. اسی طرح وزیر اعظم نے کہا کہ آج سفید پوش لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ ہی شوڈ ہیو ریئلائزڈ کہ اس میں غلطی کس کی ہے. اور بائی دا وے یہ آٹے کے بحران میں یہ جو مفت آٹا بانٹ رہے ہیں، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آٹا مارکیٹ میں نہیں ہے. جو سرکاری نرخ پہ یہ لوگ آٹا عام طور پہ مارکیٹس میں دیتے ہیں، اس کو کیونکہ یہ مفت بانٹ رہے ہیں تو وہ مارکیٹ میں نہیں ہے. تو جو لوگ خود خریدنا چاہ رہے ہیں، جو ان ڈپوز تک نہیں پہنچ سکتے یا جن کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک، جن علاقوں میں یہ نہیں بٹ رہا، وہ بازار جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر آٹا اویلیبل نہیں ہوتا. اور جو پرائس ڈفرینس ہے سرکاری آٹے کا اور اس کے بعد جو نیکسٹ کوالٹی ہے، وہ کم از کم 1500 روپے کا ہے. تو جو شخص 800 روپے کا فار ایگزامپل آٹا نہیں خرید سکتا، وہ 2200 روپے کا کیسے خریدے گا؟ اس لیے میرے خیال ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، جو اندر بیٹھ کے آپ کو ایک ایک چیز پہ چیکس اینڈ بیلنسز دکھاتی ہے. لیکن کیونکہ اندر اپوزیشن بھی فرینڈلی ہے، راجہ ریاض بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر چیلنج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح خود ہی انہوں نے ذکر کر دیا کہ کتنے افراد جاں بحق ہوئے ہیں، تقریباً پولیس کا تشدد بھی ہوا آج تو ساہیوال میں آٹا کی تقسیم کے موقع پہ. اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک تو غریب لوگ مفت خوراک لینے پہ آ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں امپاور کرتے، ہم ان کو امپلائمنٹ دیتے، ہم انفارمل اکانومی کو مزید سپورٹ کرتے. ایک تو ہم نے انہیں فقیر بنا دیا ہے، اور اوپر سے جہاں سٹمپیڈ ہوتی ہے، جہاں بھگدڑ مچتی ہے، وہاں پولیس لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اپنی تقریر میں ان سب چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا تھا کہ حکومت ان کی اپنی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کا اندیا دیا. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے فوراً ہی اس پہ مرتضیٰ جاوید عباسی کو تحریک پیش کرنے کی اجازت دے دی اور اس پہ بحث بھی شروع ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ ان چینجز کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اگر چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے ہیں تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، جس کے لیے آپ کو 2/3 کا جو میجک فگر راجہ ریاض کو اگر ملائیں تو وہ 200 لوگ اس وقت ہیں، اور آپ کو چاہیے 228. تو اس گورنمنٹ کی جب یہ لیجیٹیمیسی ہی نہیں ہے، ان کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں، تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ پوائنٹ اٹھانے کا مقصد کیا تھا. اینڈ دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ بیکاز یہ لوگ مائنڈ لیس ہو کے چیزیں کر رہے ہیں،
ثبوتوں کے بغیر, کسی پراپر پلاننگ کے بغیر, انٹینٹ کے بغیر, رینڈملی ڈیلی بیسس پہ گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے, ڈیلی بیسس پہ ڈیسیجنس لیے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان کی باتوں میں ڈیپتھ بھی نہیں نظر آ رہی آپ کو. بہرحال پارلیمنٹ کے فلور پہ وزیر اعظم کی طرف سے اس طرح کا بیان چیف جسٹس کے لیے جانا اگین ویری کویسچنیبل اور بہت خطرناک ہے. دوسری طرف جہانگیر ترین ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے, جس سے مجھے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی یاد آ گئی اور جس سے مجھے مسلم لیگ قائد اعظم بھی یاد آ گئی اور الیکٹیبلز یاد آ گئے مجھے. اور جو لوگ انٹرنیشنل جریدے پڑھتے ہیں ان تک نے فارن پالیسی میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ عمران خان نے جہاں اور بڑی چیزوں کو چیلنج کیا ہے اور ایک وائس بن کے سامنے آئے ہیں لوگوں کی, اس میں جو سب سے بڑا چینج آیا ہے وہ پاکستان کا پورا لینڈسکیپ آف پالیٹکس چینج ہو گیا ہے. وہ ایسے کہ الیکٹیبلز بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے ہر گورنمنٹ میں, اتنے امپورٹنٹ ہوتے تھے کہ ان کو جہاں بھیج دیا جاتا تھا یا تو وہاں پہ گورنمنٹ گر جاتی تھی اور جہاں شامل کرا دیا جاتا تھا وہاں گورنمنٹ بن جاتی تھی. تو ہمارے ہاں لوگوں کا راج تھا, ایک ایک الیکٹیبل اس طرح چلتا پھرتا تھا جس طرح برطانیہ میں لارڈز بھی ہمیں اس طرح کانفیڈنس سے چلتے پھرتے نظر نہیں آتے. تو یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست تھی یہ ڈھیر ہو گئی ہے. اس کی وجہ ہیں اون چودھری جیسے لوگ, اس کی وجہ ہے خود جہانگیر ترین, علیم خان, جو ڈیفیکٹرز ہیں جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو رول پلے کیا وہ لوگوں نے سب نے خود دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا سوشل میڈیا کے اس دور میں. تو لہٰذا کوشش تو جاری ہے. صادق سنجرانی سے جو ملاقات ہوئی ہے چیئرمین سینٹ سے جہانگیر ترین کی, وہ بھی اسی سلسلے میں ہوئی ہے اور بھی ملاقاتیں ظاہر جاری ہوں گی ڈرائنگ رومز میں. لیکن یہ جتنی مرضی پولیٹیکل انجینئرنگ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں, یہ کوئی بھی نام رکھ لیں, لوگوں کا اویئرنیس لیول اب کہیں اور پہنچ چکا ہے. اب چیزیں بیلٹ باکس ہی ڈیسائیڈ کرے گا اور اب چیزیں لوگوں کی مرضی سے ہی ہوں گی, چاہے الیکشنز ابھی ہوں چاہے 2 سال بعد ہوں. تھنگز ہیو چینجڈ, ڈائمینشنز چینج ہو گئی ہیں پاکستان کی پالیٹکس کی. لوگوں میں اویئرنیس کا جو لیول ہے اس کو آپ آگے تو لے جا سکتے ہیں, پیچھے نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو لوگوں کو ایک ضد ہے, میں سمجھتی ہوں جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, جس کو کئی لوگ عمران خان کی پاپولیرٹی بھی کہتے ہیں, لیکن میرے خیال ہے وہ لوگوں کی نفرت ہے فرام دا زرداریز اینڈ شریفس اینڈ دیز الیکٹیبلز جو اپنے اپنے علاقے میں ابھی تک فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے, جنہوں نے 50 سال سے لوگوں کو وہیں رکھا ہوا ہے جہاں پہ وہ تھے, کیونکہ اگر لوگ آگے بڑھ گئے تو ان کی خدمت کون کرے گا, ان کی چودراہٹ, ان کی اجارہ داری کیسے چلے گی. تو وہ جو سسٹم کو روک کے رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے, وہ سسٹم چل پڑا ہے, وہ اویئرنیس کی وجہ سے چلا ہے. تو وہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں انٹو دا پاپولیرٹی آف عمران خان, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں کہ لوگوں کو اویئرنیس بہت آ گئی ہے, جیسے مرضی اس کو سمجھیں, لیکن دا چینج از دیئر, اٹ از این ایلیفنٹ ان دا روم جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اس ایلیفنٹ کی وجہ سے ہی یہ نوبت آئی ہے کہ الیکشنز ڈیلے کرنے پڑے ہیں. لیکن بہرحال اس ڈے اینڈ ایج میں آپ کتنی دیر لوگوں کی ول کو روک سکتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور باقی کئی معاملات میں اپنی عوام سے شکوہ اپنی جگہ ہمیں ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے بہت ریزیلینس دکھائی ہے پاکستانی قوم نے, ڈسپائٹ آل دا کریک ڈاؤنس, ڈسپائٹ کہ ان کو یہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. لیکن لوگوں نے جو بہت ریسٹرینٹ دکھایا ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک بہت بیسک لیول پہ چینج ضرور لائے گا. اور جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ بہت اکاؤنٹیبل ہو کے چلے گی, اس کو جواب دینا پڑے گا آئندہ لوگوں کو, ورنہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہے گا اویئرنیس کا, اور پولیٹیکل جماعتیں سبارڈینیٹ ہوتی جائیں گی لوگوں کی, اور اسی کا نام جمہوریت ہے. سی یو ٹمارو.